الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین قل یا ایہا الکافرون کہہ دو اے حق کا انکار کرنے والو، لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد، اور نہ میں آئندہ ان کی عبادت کرنے والا ہوں، ما عبدتم، جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ آئندہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ سورہ کافرون مکی صورت ہے اور اس میں 6 آیات، 36 کلمات اور 99 حروف ہیں۔ اس سورت کے نازل ہونے کا بھی واقعہ اور سبب یہ ہوا تھا کہ مشرکین مکہ کے چند بڑے بڑے سردار، انہوں نے باہم مل کر ایک مشورہ کیا اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے پیغام پہنچایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ مشرکین عرب، ان کے جو سردار تھے ان کے نام ہیں عاص بن وائل، ولید ابن مغیرہ، اسود ابن یغوث اور اسود ابن عبد المطلب وغیرہ۔ بعض مفسرین نے ابو جہل کا نام بھی ان میں ذکر کیا ہے۔ انہوں نے ایک پیشکش کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور بظاہر وہ پیشکش ان کی نظر میں اچھی تھی، اور اس کی صدائے بازگشت آج کل بھی سنائی دیتی ہے بعض اوقات۔ وہ پیشکش یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کی دعوت دینا شروع کی اور آپ کا پیغام پھیلنا شروع ہوا تو اس معاشرے میں ایک ہلچل پیدا ہوئی، اور جو شرک کے دلدادہ تھے اور اپنے رسم و رواج کے عادی تھے مشرکین عرب، انہوں نے بڑی کوشش کی آپ کے اس توحید کے پیغام کو روکنے کے لیے۔ ان کوششوں میں سے ایک یہ پیشکش بھی تھی، اور وہ پیشکش یہ تھی کہ کیوں نہ ایسا کر لیا جائے کہ مشترکات پر ہم جمع ہو جاتے ہیں، تاکہ ہمارا باہمی بین المذاہب ہم آہنگی پیدا ہو جائے، کہ آپ جس رب کی اور آپ جس معبود کی عبادت کی بات کرتے ہیں تو ہم بھی اس کی عبادت کرتے ہیں، اور جو ہمارے بت ہیں، ہم جن کو خدا مانتے ہیں، آپ بھی کچھ ان کی عبادت کر لیں۔ تو اس طرح سے دونوں فریق ایک دوسرے کے ساتھ گویا رواداری اور برداشت کا مظاہرہ یوں کریں کہ کچھ آپ ہمارے مذہب کو مان لیں، دین کو مان لیں، کچھ ہم آپ کے دین کو مان لیں، تو لہٰذا یہ آپس میں ہم مشترکات پر جمع ہو جائیں گے، اور یہ آپس کا جو انتشار ہے اور جو ایک کشمکش ہے یہ ختم ہو جائے گی۔
بعض روایت میں یوں آتا ہے کہ ان کی پیشکش کا انداز یہ تھا کہ 1 سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کریں، 1 سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے، یوں کر لیں۔ بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ اس سے ملتی جلتی بہت ساری باتیں آتی رہتی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ بالکل مکی دور میں پیشکش ہوئی ہے۔ تو حق کے سامنے اگر باطل کوئی ایسی پیشکش کرے کہ جس کا عنوان تو بہت اچھا لگایا جائے کہ آپس کے اندر مشترکات پر ہم جمع ہو جائیں، باہمی ہم آہنگی پیدا ہو جائے، آپس میں ایک رواداری کی فضا قائم ہو جائے، عنوان تو یہ اچھے ہیں، لیکن اس اچھے عنوان کی آڑ میں اگر باطل حق کی روح کو ہی ختم کرنا چاہ رہا ہو تو اس وقت اہل حق کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے، وہ اس سورہ کافرون میں ہمیں واضح طور پر ملتا ہے۔ ان کے اس پیغام کا، اس پیشکش کا حاصل یہ تھا کہ توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دین حق کے اوپر اپنی اصلی روح کے ساتھ عمل کرنے سے باز آ جائیں، وہ اس سے نیچے آ جائیں، نزول کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورت اس پیشکش پر نازل کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن مسجد حرام میں جا کر، جہاں وہ سارے رؤساء بیٹھے ہوئے تھے، سرداران، ان کے سامنے کھڑے ہو کر یہ صورت تلاوت فرمائی اور واضح پیغام دے دیا کہ حق اور باطل کے درمیان، اہل حق اور اہل باطل کے درمیان ایسا کوئی اتحاد کا فارمولہ نہیں چل سکتا جس کے نتیجے میں حق کو اپنی اصل حقیقت سے ہاتھ دھونے پڑ جائیں۔ اس لیے کہ اس صورت میں تو باطل ہی کامیاب ہوگا، حق کی کامیابی تو نہ ہوئی۔ اگر اتفاقی کرنا ہے، مشترکات پر ہی جمع ہونا ہے، تو اسی پر کیوں نہیں جمع ہو جاتے کہ تم باطل کو چھوڑ دو، حق پر آ جاؤ؟ خیر، تو یہ جو فرمایا، یہ صورت نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ فرمائیے، قل، آپ کہہ دیں ان حق کا انکار کرنے والوں سے کہ لا اعبد ما تعبدون، میں ان معبودوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم کرتے ہو۔ وہ کسی درخت کی کر رہے ہوں گے، کسی ستارے کی عبادت کر رہے ہوں گے، کسی شیطان کی عبادت کر رہے ہوں گے، کسی بت کی عبادت کر رہے ہوں گے، کسی بھی ایسی چیز کی عبادت کر رہے ہوں گے، تو آپ فرما دیں کہ میں ایسی کسی چیز کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ اور پھر فرمایا وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ ہی تم عبادت کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ اس لیے کہ تم جب بتوں کی عبادت کرتے ہو، ان کو اپنا خدا مانتے ہو، تو ظاہر ہے میں ان کی عبادت نہیں کرتا۔ تو آگے یہ آیت پھر دوسرے اسلوب میں یہی معنی دوبارہ آیا ہے تکرار کے ساتھ کہ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ۔ تکرار جو ہے یہاں پر، اس کے بارے میں مفسرین نے فرمایا کہ کلام عرب میں کسی بات کو پختہ کرنے کے لیے، کسی بات کے اندر بہت زیادہ اس کی مضبوطی بتانے کے لیے کلام عرب میں تکرار بھی ہوتا ہے کہ ایک بات کو 2 بار کہا جائے۔ جیسے کسی کا بات کا انکار کرنا ہو تو کہیں لا لا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی گویا کہ
اسی بات کو پختہ کرنے کے لیے کہ نہ میں جس کی عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ جن کی تم عبادت کرتے ہو اس کی میں عبادت کرتا ہوں یا کروں گا، تو یہ تاکید کرنی ہے اس بات کی کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کبھی شرک کا عمل کروں کہ بتوں کی عبادت کرنے لگوں اور تم بھی ایسا کرنے والے نہیں ہو۔ ایک یعنی اس کا مطلب یہ بھی لیا گیا ہے کہ یہ تکرار تاکید کے لیے ہے۔ دوسرا مطلب یہ بھی بیان ہوا ہے کہ لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، یہ جو دو جملے ہیں اس میں تو زمانہ حال ہے کہ اس زمانہ موجودہ زمانے میں زمانہ حال میں نہ میں عبادت کرتا ہوں اس کی جس کی تم کرتے ہو، اور نہ تم عبادت کرتے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ اور آگے ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد، یہ مستقبل کے بارے میں کہ نہ تم عبادت کرنے والے ہو آئندہ، نہ میں عبادت کرنے والا ہوں آئندہ اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ یعنی موجودہ زمانے میں بھی یہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو رہا، اور مستقبل میں بھی نہیں ہوگا۔ دوسرا مطلب یہ بیان ہوا ہے کہ پہلے دو جملوں میں زمانہ حال کے بارے میں خبر ہے، اور دوسرے دو جملوں میں زمانہ مستقبل کی۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ لا اعبد ما تعبدون، یہ تو ہو گیا زمانہ حال، ولا انتم عابدون ما اعبد، یہ تو ہو گیا زمانہ مستقبل، اور ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد، یہ ہو گیا ماضی۔ تو مقصد یہ ہوا کہ نہ موجودہ زمانے میں ایسا ہے کہ میں جس کی عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت کر رہے ہو، نہ مستقبل میں ایسا ہوگا کہ میں جس کی عبادت کروں گا اس کی تم عبادت کرو گے، نہ اس کا عکس، اور نہ ماضی میں ایسا ہوا ہے۔ تو کسی دور میں بھی یہ نہیں ہو سکا، تو یہ گویا کہ یہ بات نہیں ہو سکتی۔ لہذا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے بیان القرآن میں ایک بات جو ارشاد فرمائی ہے اس آیت کی تفسیر میں، وہ بہت ہی اہم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد، یہ جو تکرار ہے اور یہ جو فرمایا جا رہا ہے کہ میں عبادت لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، کہ میں جس کی عبادت کرتا ہوں اس کی تم نہیں عبادت کرتے ہو، اور نہ ہی تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہو سکتا ہوں اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ یہ جو تکرار ہے، یہ جو فرمایا جا رہا ہے کہ جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت کرنے والے نہیں ہو سکتے، یہاں بتلانا یہ مقصد ہے کہ وہ اگرچہ یہ دعویٰ کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے، تو جب وہ کہہ رہے اس کے باوجود کہا جا رہا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، تو اس کا ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے علم میں ہے کہ یہ ایمان نہیں یہ عبادت نہیں کریں گے، جس طرح ہیں اسی طرح ہوں گے، مستقبل کی گویا کہ پیشن گوئی ہو رہی ہے۔ ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے، اور چنانچہ مفسرین نے لیا بھی ہے، لیکن انہوں نے ایک لطیف بات فرمائی، انہوں نے فرمایا کہ اس کا یہ مطلب بھی ہے، زیادہ واضح معلوم ہوتا ہے کہ بے شک وہ یہ دعویٰ کریں کہ ہم آپ کے رب کی اور آپ کے خدا کی عبادت کریں گے، اور اگر وہ عبادت کریں بھی تو بھی اللہ کے عبادت گزار وہ شمار نہیں ہو سکتے۔ اس واسطے نہیں ہو سکتے کہ وہ شرک کر رہے، تو جو مشرک ہو وہ شرک کی حالت میں اللہ کی اگر عبادت کرے گا تو اللہ کی عبادت تو قبول نہیں ہے اس کی،
تو لہذا بتوں کی عبادت کو جائز سمجھتے ہوئے اور بتوں کو بھی عبادت کے لائق سمجھتے ہوئے جب وہ کہتے ہیں ہم آپ کے خدا کی عبادت بھی کریں گے، تو یہ ان کی عبادت نہیں ہوگی۔ اللہ کی عبادت، یہ جو ان کی عبادت ہے، یہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی۔ اس کو اللہ کی عبادت کہیں گے نہیں۔ جب اس کو اللہ کی عبادت نہیں کہیں گے تو اللہ کی عبادت کرنے والے شمار نہیں ہوں گے۔ تو لہذا ان کا کہنا یہ غلط ہے کہ شرک پر رہتے ہوئے وہ کوئی ایسا فارمولہ لے آئیں کہ وہ اللہ کی بھی عبادت کرے اور بتوں کی بھی عبادت کرے۔ اگر وہ بتوں کی عبادت کو کرتے ہوئے، اس کو درست سمجھتے ہوئے اللہ کی عبادت کی طرف آنا چاہتے ہیں تو وہ اللہ کی عبادت نہیں ہوگی، وہ اللہ کے عبادت گزار شمار ہی نہیں ہوں گے، وہ مشرک ہی شمار ہوں گے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے بارے میں بتا دیا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ میں موحد ہونے کے ساتھ، کہ میں جب اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہوں، اللہ کی توحید کا قائل ہوں، تو موحد ہونے کے ساتھ میں تمہارے بتوں کی عبادت کیسے کر سکوں گا؟ جب میں بت کے لیے عبادت کا جائز ہونا سمجھوں گا تو موحد نہیں رہا، شرک کا ارتکاب ہو گیا۔ تو لہذا نہ یہ موجودہ دور میں ہو رہا ہے اور نہ مستقبل میں اس کا امکان ہے۔ تو گویا کہ اس کا مستقبل میں امکان ہی نہیں ہے شرعی طور پر کہ یہ ممکن ہو سکے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بتوں کی عبادت کرنے لگ جائیں اور اس کے باوجود وہ اللہ کے عبادت گزار بھی شمار ہوں، یا مشرکین عرب بتوں کی عبادت کرتے ہوئے اللہ کی عبادت بھی کرنے لگیں تو اللہ کے عبادت گزار شمار ہوں۔ یہ ممکن نہیں ہے شرعاً۔ لہذا یہ فارمولہ نہیں چل سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی ہو اور بتوں کی بھی عبادت ہو، لہذا ہم رواداری سے چلیں آپس میں۔ رواداری کا تعلق موقف کے تبدیلی پر سے ساتھ نہیں ہوتا کہ کوئی عقیدے اور نظر و فکر اور اصول سے ہی دستبردار ہو جائے۔ رواداری یا رویے میں نرمی یا کوئی بھی ایسی جو مناسب رویہ، اس کا تعلق تو ظاہری برتاؤ سے ہوتا ہے۔ تو ایک آدمی حق پر رہتے ہوئے حق کے خلاف جو لوگ ہوں ان کے ساتھ اچھا رواداری کا معاملہ برتاؤ میں، معاشرت میں، معاملات میں رکھ سکتا ہے، لیکن یہ کوئی رواداری نہیں ہے کہ رواداری کے نام پر کوئی آدمی دین سے ہی دستبردار ہو جائے اور حق اور باطل کو خلط ملط کر دے۔ آگ اور پانی دونوں ایک جگہ جمع کیسے ہو سکتے ہیں؟ حق اور باطل ایک جگہ جمع کیسے ہو سکتے ہیں؟ کفر اور اسلام اکٹھے کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ دو الگ الگ حقیقتیں ہیں۔ اسی حقیقت کو سمجھانے کے لیے آخر میں فرمایا لکم دینکم ولی دین۔ تو یہ کوئی اختیار دینا مقصد نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ آپ جس نظر و فکر پر ہیں، جس عقیدے پر ہیں، وہ بالکل الگ دین ہے، اور میں جو کہہ رہا ہوں توحید کی بات، یہ بالکل الگ دین ہے۔ یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ تو آپس میں اتحاد یا اتفاق یا مشترکات کا جو فارمولہ آپ لے کر آئے ہیں وہ درست نہیں ہے، غلط ہے۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ اہل باطل کے ساتھ ایسی کوئی اتفاق کی بات نہیں ہو سکتی جس کے نتیجے میں اہل کفر کا کوئی شعار اختیار کرنا پڑ جائے یا اپنے کسی بنیادی عقیدے یا اصول سے دستبرداری کرنی پڑے، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اجازت نہیں دی، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ دو متضاد چیزیں کیسے جمع ہو سکتی ہیں، ان میں سے ایک ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔